بخاری شریف کی شرح میں ہے، طویل حدیث پاک ہے، آخری حصہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز جب چوتھی مرتبہ سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے مصطفیٰ اپنا سر انور آج جھکانے کی ضرورت نہیں، قیامت میں اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کو اکٹھا اس لیے کیا تھا کہ آدم سے لے کر کائنات کے آخری فرد تک یہ جان لے کہ خدا نے قیامت کو قائم ہی اس لیے کی تھی کہ لوگوں آؤ دیکھو خدا نے مصطفیٰ کو کتنی عظمت عطا کر رکھی ہے۔ جو مانتے تھے آج ان کو بھی شان دکھائی جائے گی، جو نہیں مانتے تھے آج وہ بھی شان مصطفیٰ دیکھیں گے۔ مصطفیٰ کریم آپ سر انور اٹھائیے، جس کی شفاعت کریں گے خدا اس کی شفاعت آپ کے حق میں قبول کرے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، جو آپ مانگیں گے وہی عطا کیا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں خدا کی جانب سے مجھے یہ کہا جائے گا اے مصطفیٰ اپنا سر انور اٹھائیے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم آپ جائیے اور جو شخص جس نے ایک مرتبہ بھی کہا لا الہ الا اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں میں ضرور اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل۔ اب ایک بات میں نے آپ لوگوں سے پوچھنی ہے، اگر صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ہی جنت ملنا تھی تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا دوزخ میں کیا کر رہا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جو تم کہو گے وہی ہوگا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں اس شخص کو نکال کے جہنم سے لے آؤں گا جس نے ایک مرتبہ بھی کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ زندگی میں کہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط اعمال کے بل بوتے پر جنت نہیں ملے گی، جنت اسے ملتی ہے جس نے مصطفیٰ سے تعلق قائم کیا، جس نے آقا کا میلاد منانا، جس نے آج ان سے محبت کا دعویٰ کرنا۔ ذہنوں میں سوال ابھرے گا، آخری بات اور میری حاضری مکمل ہو گئی۔ ہم اتنی دور بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، بھائی ریاض صاحب نے اتنا خرچ بھی کیا، اللہ کریم قبول فرمائے، دور و نزدیک سے آپ تمام احباب کو دعوتیں بھی دی، اتنا عرصہ پہلے تگ و دو بھی کی۔ وہ تو مدینہ پاک میں تشریف رکھتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہوگا؟ یہاں سے کوئی جاتا تو ہے نہیں، اور ان کو ہم ظاہر بین نگاہوں سے یہاں آتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے یہاں ظاہر بین نگاہوں سے آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور یہاں سے یہ تو وہاں گئے نہیں، پھر اس محفل کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور اتنے لوگ جو اپنی نیند چھوڑے اس آقا کریم کی بزم سجائے یہاں بیٹھے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ تو لوگوں یقین رکھیے، قرآن کی اسی آیت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی امت کے ساتھ اسی طرح تعلق رکھتے ہیں جس طرح حیات مقدسہ میں میں یہ بات صرف محبت یا جوش خطابت میں نہیں عرض کر رہا، قرآن کی آیت آپ کے سامنے عرض کرتا۔ دیکھیے یہ قانون قدرت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی موت کا فرشتہ آیا ہوگا، موت آئی ہوگی، اللہ کا یہ امر آیا ہوگا، عرض کیا ہوگا پروردگار عالم کے حبیب یہ قانون الہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے روح مصطفیٰ نے
خدا کے اس امر کو لبیک کہا ہوگا، اور روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے اللہ کے اس کلام کے لیے، اللہ کے اس قانون کے لیے روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے نکلی ہوگی، خدا کے حضور کلام کیا ہوگا، عرض کیا ہوگا پروردگار عالم تیرا وعدہ یہ تھا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے روح مصطفیٰ تجھے ہر لمحہ بہتر سے بہتر مقام دیا جائے گا۔ میں روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے نکل کر آئی ہوں، ذات مصطفیٰ سے نکل کر آئی ہوں، جو تیری بڑی خدائی میں سب سے بہترین مقام تھا۔ اے خدا تو نے وعدہ یہ کر رکھا تھا کہ بہتر سے بہتر مقام عطا کرے گا، اگر ذات مصطفیٰ سے بہتر مقام ہے تو مجھے وہ عطا کر۔ جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی مقام ہے، ذات مصطفیٰ سے بہتر کوئی مقام ہے، وہ عطا کر۔ خدا نے فرمایا ہوگا اے روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے بڑھ کر بڑی خدائی میں کوئی اور مقام نہیں بنا رکھا، اس سے بہتر تو کوئی اور مقام ہی نہیں ہے۔ جا پلٹا روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ میں جا گزین ہو جا، تو روح مصطفیٰ خدا سے ہم کلام ہو کر پھر اس آیت اور اس وعدے کے تحت پلٹ کر جسم مصطفیٰ میں داخل ہو گئی ہوگی شاید۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علیہ، کائنات کا جو بھی شخص جس حصہ عرضی پر ہے وہ مشرق